أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهني في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران، تیسرا پارہ. الحمدللہ آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تیسری سیڑھی ہم کمپلیٹ کریں گے اور میں بہت ایکسائٹڈ بھی ہوں، خوش بھی ہوں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنا تیسرا جز مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی قطرہ 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 کر کے انشاءاللہ اللہ ہمیں قرآن کو بعمل انداز میں مکمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلے ہم دعا کریں گے اور انشاءاللہ پھر آج کا کوشش ہوگی کہ ہم 30 جز کا تھرڈ جز کی ساری ترجمہ، تفسیر اور تجوید سب کچھ کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. آج کی دعا ہے مسنون دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. ایک اور بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ بہت خوبصورت دعا. ہم میں سے بہت سارے لوگ قرض کے بوجھ تلے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ہم قرض لیے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہمیں دشمن کے غالب آنے کا خوف رہتا ہے. دشمن سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو کہ بارڈر پر ہے اور کوئی نان مسلم ہے یا کوئی اور کنٹری ہے. دشمنی میں اپنے گھر کے اندر بھی آستین کے سانپ ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں. حسد ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دعا کی کثرت کرنی ہے سوچ کر. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتی ہوں. میری کوئی ایسی حالت کیفیت نہ ہو جس پر میرے دشمن مجھ پر خوش ہوں. تو قرض کے غلبے سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے. قرض دار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ تک نہیں پڑھایا کرتے ہوتے تھے، اس کا پہلے قرض ادا کیا جائے. تو بہت مجبوری کی حالت میں اگر لینا پڑے تو اتنا جو کہ ضرورتاً ہو. ایسا نہیں کہ شادی کرنی ہے، اس پر مہندیاں کرنی ہیں، اس پر گانا بجانا کرنا ہے، unnecessary things کرنی ہے، اور ان کے لیے آپ قرض ڈھیر سارا اپنے اوپر چڑھا لیں اور بعد میں آپ کے لیے وہ اتارنا مشکل ہو جائے. تو بہت ہی زیادہ مجبوری کی حالت میں اگر آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے تب قرض لینا ہے. اس سے پناہ مانگی گئی ہے قرض کے غلبے سے. اور اسی طرح دشمن کے غالب آنے پر آپ کے اوپر وہ اس ٹرک سے، اس انداز سے آپ پر غالب آئے کہ آپ مجرم بن جائیں اور وہ اوپر رہے، یعنی وہ کلیئر رہے. تو یہ سوچتے ہوئے کہ غلبۃ العدو، دشمن غالب آ جائے مجھ پر، اور یا پھر میرے ساتھ ایسا کچھ پیش آئے کہ دشمن کے خوش ہونے سے یا دشمن خوش ہوں، تو اس سے یا اللہ مجھے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. 3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین
وغلبت العدو وشماتت الأعداء۔ مجھے امید ہے کہ آپ دعائیں یاد کر رہے ہوں گے، اپنے گروپ میں سنا رہے ہوں گے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، نہ پائے تو لوٹ جاتا ہے۔ جتنا آسان اس وقت آپ کے لیے جماعت میں قطرہ قطرہ کر کے یہ دعائیں یاد کرنا ہے، ویسا انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور وہ اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ تو آپ کو ایک لائن کی دعا ہوتی ہے، پورا ہفتہ ہوتا ہے، 7 دن ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج ملی ہے، اور الحمدللہ ہماری میڈیا ٹیم اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ وہ الگ سے اس کو انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ یہ دعا کے لیے شیئر ہو جاتی ہے۔ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ہی قرۃ العین شیئر کر دیں گی فرائیڈے قرآن کلاس کے گروپ میں، اور یہ پچھلے کچھ ویک سے الحمدللہ فوراً ہی شیئر ہوتا ہے۔ تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، روز کا اگر آپ اس کو سن لیں، 7-10 دفعہ پڑھ لیں، تو آپ بہت آرام سے اپنے گروپ میں سنا سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ گروپس آبزرو کر رہی تھی تو ان میں اسٹوڈنٹس تھوڑے سے تھے، نہیں یاد کی، ابھی یاد کرنی ہے، ابھی دیکھیں گے، اچھا ہاں دعا بھی تھی، ایسا رویہ نہ کریں۔ آپ کو یہ علم مل رہا ہے، آپ کے پاس مہلت ہے، اگر ابھی یاد نہیں کریں گے تو آئندہ پھر کبھی یاد نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے سکھا دیا گیا، پڑھا دیا گیا، آپ کے لیے ایک ڈنڈا ہے کہ آپ سے سنا جانا ہے، اگر اس ماحول میں آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے کرنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر ان دعاؤں کو صرف یاد نہیں کرنا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو دن میں کسی وقت نمازوں کے بعد، یا یہ دعائیں آپ ایک جگہ لکھ رہے ہوں گے اور ان سب کو پڑھ لیتے ہوں گے۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں، دعا سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ سے انسان کا کنیکشن سٹرونگ کر سکے۔ یعنی آپ دیکھیں ہر چیز میں دعا ہے، حج اس میں دعائیں دعائیں دعائیں، روزے دعائیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں افطار میں، نماز اس میں دعائیں، کوئی رکن کوئی چیز ہماری دعاؤں کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو حقیر نہیں سمجھنا، آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب ہم تجوید کریں گے آیہ نمبر 86 سے 91 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف، آیہ نمبر 86، کیف، فا کو لمبا نہیں ہونے دیں گے، یہدی اللہ، یہدی اللہ، اس میں جلالہ کلام باریک پڑھا جائے گا، قوما کفروا، قوما، قو میں ہون گول ہوں گے، ما کفروا، رو کو موٹا پڑھنا ہے اور واو مدہ کے ساتھ، بعد، بعد آواز کو حلق میں ٹھہرانا ہے، ایمانہم، یا مدہ اور الف مدہ کے ساتھ، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، شہیدو میں مد کریں گے، یہ مد منفصل ہو رہی ہے، ان سختی سے ملانا ہے، جماؤں کے ساتھ ملانا ہے، مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، ان رسول، رسو، وہ مدہ ہے، لا، لا لمبا نہیں ہوگا، حق وجاءهم البینات، حق، حروف حلقی میں سے حق و ادغام ہو رہا ہے، جاء پہ مد متصل ہو رہی ہے، ہم البینات، واللہ، اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے تفخیم کے ساتھ، لا الف مدہ، یہدی القوم الظالمین، قو وہ مدہ ہو رہی ہے، مغو، ضو کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور نرم بھی پڑھنا ہے، اور اینڈ پہ مد عارض للسکون ہے، اولئک، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں سمپلی اردو والے ہی سارے حروف ہیں جن کو ہمیں کچھ موٹا باریک نہیں کرنا، سمپلی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اچھا اب اس کو پڑھتے ہوئے نا جب ہم کچھ حروف کو موٹا کرنے لگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر کسی ورڈ میں ہی ہم نے موٹا کرنا ہے، تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ لا، لا کر کے پڑھتے ہیں، تو لا کر کے نہیں پڑھنا، لا سمپل فلیٹ کر کے، اولئک جزاؤہم، ز سیٹی والے حروف میں سے اور ساتھ ہی مد کرنی ہے، ان علیہم،
لعنت اللہ والملائکتی، لعنت اللہ میں اس میں جلالہ ہیوی ہوگا، والملائکتی مت کرنی ہے، والناسی، ون نون غنہ اور الف مدہ، سیٹی والی آواز، اجمعین، اج جیم پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی، اور عین پہ ہم مد عارض کریں گے، خالدین فیہا، خو خوائن، خو موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، خالدین یا مدہ، فیہا یا مدہ اور الف مدہ، لا یخفف، لا الف مدہ، یخفف عنہم العذاب، عذا ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور عذا، عذا الف مدہ کرتے ہوئے، ولا هم ينظرون، ولا پہ الف مدہ ہے، ولا هم یوں، نون کے آواز کو چھپائیں گے، موٹا کرتے ہوئے ہی اخفا کریں گے، یوں، اس کو یوں نہیں کرنا، یوں کیونکہ آگے موٹا حرف آ رہا ہے، یوں ظرون، الا الذین، ذال کو نرمی سے اور یا مدہ کے ساتھ، تابو الف مدہ اور واو مدہ، من بعد ذلك، من میں ہم اقلاب کریں گے، نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھیں گے، وَأَصْلَحُوا، سواد ہیوی ہوگا، حو پہ واو مدہ ہوگی، فَإِنَّ اللَّهَ، نون پہ شد ہے اور اس میں جلالہ ہیوی ہے، غفور الرحیم، غفو واو مدہ، رحیم، ان الذین کفروا، ان نون غنہ، الذین میں ذال کو نرمی سے یا مدہ کرتے ہوئے، اور کفروا واو مدہ، بعد ایمانہم، ایما یا مدہ اور الف مدہ، ثم ازدادوا، ثم سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، زا میں سٹی والی آواز ہوگی، دا دو الف مدہ اور واو مدہ کے ساتھ، تو دونوں کو ہم نے ایکولی لمبا کرنا ہے، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل، کفرا لن، را ہیوی ہوگا، لا میں اگین اخفا آ رہا ہے، توق قاف پہ قلقلہ کرنا ہے، توبتہم واو مدہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، ہم الضالون میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، الضالون، جی مد لازم قلمی مثقل، الحمدللہ، ان الذین کفروا، پہلے بھی ریپیٹ ہو گئے، وَمَاتُوا الف مدہ اور واو مدہ، جب دونوں اس طرح اکٹھی آ رہی ہوں، کوئی الف واو مدہ یا مدہ الف مدہ کوئی بھی، تو ان دونوں کو ہم نے ایکولی لمبا کرنا ہے، تبھی آواز کی خوبصورتی اور پورا پراپر وہ رہتا ہے، وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ، اخفا کفاروں اور فلیں پہ ادغام ہو رہا ہے، اور قاف کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، من احدہم ملء الارض، احدہم میں میم ساکن کا کون سا اصول ہو رہا ہے؟ احدہم ادغام شفوی، الحمدللہ، ملء الارض، اچھا اب آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے، جزم کا ٹاپک مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا کور کے نہیں کیا، جزم ایک تو وہ ہوتی ہے جب کہ قلقلہ ہوتا ہے، وہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن میں ہم نے ہلا کے ایکو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اق، اب، اتو، اد، اج، ایک ہوتے ہیں حروف مدہ میں جزم آ رہی ہوتی ہے، اس میں ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لین، اس میں جزم آ رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں جن پر جزم آ رہی ہوتی ہے، ساکن آ رہا ہوتا ہے،
ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر آپ ان کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، یعنی وہاں پہ ایک آواز کو پراپر طور پہ ٹھہرائیں گے نہیں، تو آپ کی آواز ہل جائے گی، اور ہلنے سے وہ قلقلہ ہو جائے گا، اور اس حرف کی صفت چینج ہو جائے گی، جو اس کے اندر اس کی کوالٹی ہے اس میں فرق آ جائے گا، اور وہ پھر حرف ٹھیک نہیں رہے گا۔ جب حرف ٹھیک نہیں رہے گا تو اس کا میننگ بھی چینج ہو جائے گا۔ آواز میرا خیال ہے کہ ادھر سے ٹھیک ہے۔ جن کو آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ دوبارہ سے کریکٹ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے مل ال اردی مل ال ایسے کر کے نہیں پڑھنا، جمانی ہے آواز، مل ال اور دوی، تو آپ نے اس کو ہلانا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم تیزی میں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں مل ال اردوی، مل ال نہیں کرنا، مل جما کے پڑھنا ہے مضبوطی سے، مل ال اور دوی، ذهبا ولو افتدى به، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذهبا ادغام ہو رہا ہے، ولا وف وف کر کے واو اور فا قریب قریب مخرج میں ہے، تو دونوں کا فرق رکھنا ہے۔ اولئک لهم عذاب علیم، عذا ذال کو نرمی سے اور بن اظہار ہو رہا ہے، کلیئر پڑھیں گے، علیم وما لهم عذا الف مدہ، علی یا مدہ، ان دونوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پھر وما میں بھی الف مدہ ہے، لہم من ناصرین، لہم میں ادغام شفوی ہے، میم کو میم سے ملا رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے پراپر، اور پھر من میں نون نون سے مل رہا ہے تو یہ بھی ادغام ہے، یہ نون ساکن کا ادغام ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے۔ لہم من ناصرین۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، کیفا کس طرح، کیفا بھی حرف استفہام ہے، یعنی جس سے کوشچن کیا جاتا ہے۔ یہدی وہ ہدایت دے گا، ہا دالیا ہدا ہدایت، ہدن سب ورڈز اسی سے ہیں، اللہ اللہ، قومن اس قوم کو، قاف و میم، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، شاہد شاہد کون ہوتا ہے؟ دیکھنے والا سامنے، اور گواہی کون دیتے ہیں؟ جو کہ سامنے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے گواہی دی، انا کہ بے شک الرسول رسول حق حق ہے، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، وجاء آئی ہم ان کے پاس، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، البینات واضح نشانیاں، ال پراپر ناؤن کے لیے لگا ہوا ہے، بین بینہ تھا اصل میں یہ، با یا نون اور تا مربوطہ کے ساتھ، بینتن کی جمع بینات ہوتا ہے، واضح نشانیاں، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین جو ظالم ہیں، الف لام پراپر ناؤن کے لیے ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے ہے، ظالم وزن پر ہے فاعل کے، جس طرح پچھلی آیت میں خاسر خاسرین تھا، ایسے ظالم ظالمین، جمع سالم ہے، الظالم ظالم فاعل کے وزن پہ ہے، فاعل کے وزن پہ کوئی بھی ورڈ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنے والا ہے، یعنی جو ظلم کرنے والا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک کیا ہے؟ کیا یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ کیا خیال ہے؟ اولئک کیا ہے؟ الحمدللہ اسم ہے، سب نے ٹھیک بتایا۔ اسم کون سا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ جی اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے۔ یہ پلورل ہے یا یہ سنگولر ہے؟ جی پلورل ہے، اور اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ حاضہ ہوتا ہے یا ذالکا ہوتا ہے؟
اچھا، ہاذا ہاذی کا ہا اولائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہا سے ہے تو ان کا ہا اولائی ہے، اور یہ ذالکا کا اولائی کا ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے ذہن میں رکھنا ہے ہا والے کے ساتھ ہا والی ہی جمع ہے، ہاذا ہا اولائی، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ نے ذہن میں رکھیں گے۔ جزاؤہم، جزا بدلے کو کہتے ہیں، ہم ان کا، جیم زا حمزہ، انا بے شک، علیہم علی پر، ہم ان پر، لعنہ لعنت ہے، اللہ اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، الف لام لگ رہا ہے تو پراپر ہے، اجمعین سب کے سب کی، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، یہ سارے ورڈز بہت دفعہ ریپیٹ ہو گئے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی مشکل نہیں ہے اس میں۔ لا یخفف، تخفیف کرنا، کمی کرنا، ہم اردو میں بھی تخفیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کمی کرنا، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے، نظر نون ظورا، ینظرون مہلت دیا جانا، فعل معروف ہے یہ یا فعل مجہول ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ینظرون، انذرا ینظرو سے ہے ینظرون، مجہول ہے، مجہول کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ مجہول کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نہیں، یا بالکل بھی نشانی نہیں ہوتی، شابش، شروع پہلے والے پہ ضمہ پیش ہوتی ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر فتحہ ہوتی ہے، وہ مہلت دیے جائیں گے، جو دیے جائیں گے، یہ ٹرانسلیشن بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مجہول ہے، جس کا فائل موجود نہیں ہے، وہ مہلت دیے جائیں گے، کون مہلت دے گا اس کا نہیں مینشن کیا گیا، تو وہ مجہول پھر وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الا مگر، الذین وہ جو، تابو جنہوں نے توبہ کی، تاوبہ توب، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کی، سقاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اصلح اصلاح سے ہے، اور اصلاح کی، فإنَّ تو بے شک، اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، ایمانہم تو کمبینیشن ہے ایمان اور ہم کا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر، ازدادو وہ بڑھتے گئے، زیادہ، ازدادو ہم نے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم نے حرکہ لگانی ہے، اگر زبر یا زیر آ رہی ہو تو ہم زیر لگاتے ہیں، اور اگر پیش آ رہی ہو تو پیش لگاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس پہ ازدادو پڑھا، اس کو ازدادو ازدادو کچھ نہیں کرنا، ازدادو، کفرن کفر میں، لن ہرگز نہ، تقبلا قبول کی جائے گی، قاف با لام روٹ ورڈ ہے، توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الضالون وہ گمراہ ہیں، ضلالت سے، گمراہی سے، ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی اینڈ پہ پڑھتے ہیں الضالین، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا گمراہوں کے راستے پر یعنی، انا بے شک، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وماتوا مات موت سے، واو الف جمع کے لیے ہے، اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ، کفار وہ کافر تھے، وہ کفر کی حالت میں تھے، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، من سے، احد ایک، ہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء برابر یا بھر یا فل، مل کا ورڈ اصل میں اسی سے ملا ہوتا ہے، ملا قرآن میں آپ بہت دفعہ پڑھیں گے، قول الملأ سرداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو محفل کو روب سے بھر دے یا دیکھنے والے کے دل کو روب سے بھر دے، اس سے ہی ملا ہے، اور اسی سے مل ہے بھر دینا، ملء بھر دینا، برابر، فل، بالکل، اور الارض زمین، زمین بھر کے، ذہبن سونا، ذہبن یہاں پر یہ ناؤن ہے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو، لیکن ذہبہ کا ورڈ ہم عربک میں جانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں،
یعنی ورب میں فعل میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یا وہ گیا ہے تو ہم کہیں اس کے لیے ذہابہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو چونکہ سونا بھی ہر وقت جانے کو تیار رہتا ہے، اس کے جانے کا خوف ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنایا گیا ہے. تو ذہبن سونا، و اور لو اگر افتدا فدیہ دے دے، نجات حاصل کرنے کے لیے معاوضہ دینا فدیہ کہلاتا ہے. افتدا یعنی وہ فدیہ دے، بھی اس کا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے. ناصر کی جمع ناصرین، فاعل کے وزن پہ ہے، مددگار، مدد والے، مدد کرنے والے، تو مددگاروں میں سے. آج ہم تھرڈ جز مکمل کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، اور ابھی ہم تفسیر کریں گے. اگر اینڈ پہ ٹائم بچا تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی اپنا کچھ بھی ریفلیکشنز، کوئی بھی بات، کچھ بھی اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں اور اس قرآن کی بلیسنگ اپنی زندگی میں، اس کو ضرور ہو سکے تو شیئر کریں. ابھی اگر ٹائم ہوا تو ہم کلاس میں کوشش کروں گی کہ آپ سے کہوں، اور اگر نہیں ہوا تو گروپ اوپن ہوگا تو اس میں آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے. عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے جا رہا ہے. تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس پر ہم ہلکی سی بات کریں، اور ہلکی سی بات اس لیے کہ الحمدللہ پچھلے سالوں میں 3-4 سالوں میں میرے ڈیفرنٹ لیکچرز عشرہ ذوالحجہ پر ہیں. ہر دفعہ ہم کچھ نہ کچھ ریمائنڈر لیتے ہیں اور اپنی تیاری کرتے ہیں. اس دفعہ میں آپ سب سے کہوں گی، اور انشاءاللہ جو ہمارا نیو چینل ہے اس پر بھی یہ انشاءاللہ شیئر ہو جائے گا لیکچر. عشرہ ذوالحجہ سنت اور ہم، یہ آپ سب پہ کمپلسری ہے کہ آپ سب نے اس لیکچر کو سننا ہے اور اپنے گروپ میں ڈن کا میسج کرنا ہے. وہ سن کر کیا ہوگا کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گا. اور میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ عشرہ ذوالحجہ کو افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے، دنیا کے افضل ترین دن، فضیلت والے دن. جس دن انسان کچھ بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بہت مقبول، محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اور اسپیشلی یہ عشرہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ذکر الہی کی عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک شخص آیا اور مجھے لگتا ہے ہم سب بھی ایسے ہی ہیں، اور اس نے کہا کہ میں دین اسلام کا اور تو کچھ نہیں، یعنی زیادہ نہیں کر سکتا، بس مجھے کچھ ایسا بتائیں جو کہ میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی وہی مجھے جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے. بہت زیادہ کچھ چیزیں نہیں مفہوم میں ہے حدیث کے، یعنی بہت سارا کچھ نہیں کر پاتا یا کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی جو ایک عمل جو تمہیں کرنا ہے بس اس کو تم دوام کے ساتھ پکڑ لو. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کوشش کر کے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر وقت. اور اسپیشلی ان دنوں میں جب یہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو کہ ان دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل جو ان دنوں میں ہوتے ہیں، اس جتنا اللہ کو یہ دنوں میں عمل محبوب ہے اتنا کسی بھی دن میں نہیں ہے. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تو کثرت سے تحمید، تحلیل اور تسبیح، تکبیر کہو، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اکیلا اکیلا بھی کہا جا سکتا ہے، اکٹھا بھی تکبیرات کی شکل میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی شکل میں کہا جا سکتا ہے. ایسے ہی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صبح ہو تو بچوں کو تیار کرتے ہوئے لگا لیں اپنے فون پہ، اور یوٹیوب سے لگا لیں. خود جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں تو راستے میں اپنا یہ رکھ لیں کہ ہم نے بس تکبیرات چلانی ہے گاڑی میں بھی، تاکہ وہ جب انسان سنتا رہتا ہے تو وہ ایک ذہن میں بھی رہتی ہیں اور انسان پڑھ بھی لیتا ہے. تو ویسے ہی ذکر الہی سے بہتر کوئی اور چیز رکھی ہی نہیں گئی ہے. یعنی جو ذکر الہی سے انسان خیر پاتا ہے اور جو ایک زندہ دل ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ ذکر الہی کرنا اور نہ کرنے والے کو زندہ اور مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ یہ گویا زندگی ہے ایک قسم کی کہ انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. تو
ذکر کی کثرت اس میں کرنی ہے. ہم بہت دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا پورا زمین و آسمان کو بھر دینے والا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا. اور اسی طرح بے شمار حدیث ہیں جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں، اور میں آپ سے کہوں گی خود بھی کریں، بچوں کے ساتھ بھی اپنے ٹارگٹس رکھیں. کہ فار ایگزامپل میں نے 3 ٹائمز یعنی 100 کی تسبیح 3 ٹائمز میں نے کرنی ہے. ہر کسی کا اپنا ٹارگٹ ہوگا. 2 دفعہ کرنی ہے، 3 دفعہ کرنی ہے، 5 دفعہ بھی ہو سکتا ہے کرنی ہے. کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا ہے. اور میں نے کام کرتے ہوئے اذکار کرنے ہیں، اس کی کوشش کرنی ہے. یعنی جتنا جو بھی آپ کر سکیں، یہ ہر کسی کا اپنا ہے کہ وہ کتنا گوٹ ڈالیں. اور ایک کام اور، وہ یہ کہ ان دنوں کو ہمارے نارمل ڈیز کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جس طرح یہ دن اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے اور ان میں عمل بہت محبوب ہے، اسپیشل ہیں، ویسے ہی باقی تمام سال کے دنوں سے یہ والے دن میرے لیے بھی اسپیشل، اہم اور روٹین سے ہٹ کر ڈفرینٹ ہونے چاہیے. ڈفرینٹ انداز میں ان دنوں میں گزاروں. اپنی نماز جیسی میری نارمل ڈیز میں ہے اس میں کہیں پر کچھ ایڈیشن ہو، تھوڑی سی لمبی ہو جائے، قیام زیادہ ہو جائے، نوافل زیادہ ہو جائیں، تہجد کے لیے اٹھوں، یا کچھ کسی بھی انداز میں کچھ کر سکوں. قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لوں، اگر 2 پیج پڑھتی ہوں تو 4 پیج کر لوں، 1 رکوع کر لوں. اگر آدھا پارہ پڑھ لیتی ہوں تو 1 پارہ پڑھ لوں، 1 پڑھ لیتی ہوں تو 2 پارے پڑھ لوں. جتنا زیادہ میں اس میں کوشش کر سکوں اتنا زیادہ میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے تو اسے اپنے لاٹھی سے مارا تو اس سے پتے ٹوٹ کر بکھر گئے. سوچیں خشک پتے ہیں، ان کو تو ہلکا سا ٹچ بھی نہ کریں، ہوا بھی ہلکی سی ہوتی ہے تو وہ یوں نیچے گرے ہوتے ہیں. کہاں ایک لاٹھی ماری جائے، ایک آپ لے کے سٹک سے اس کو اگر ماریں تو کس طرح پتے گریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں. یعنی لاٹھی مارنے سے جس طرح یہ جھڑے ہیں اس طرح کر کے انسان کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو کثرت کے ساتھ انشاءاللہ کرنی ہے. چونکہ انسان کو ہمیشہ موٹیویشن کی اور نسیان سے ہے نا، ہم انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتی چیزیں. تو اس لیے یاد دہانی کے طور پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ، جو میں نے بہت ڈیٹیل لیکچر دیا ہوا ہے اشر ذو الحجہ سنت اور ہم، تو اس کو آپ ضرور سن لیں. اور صرف سنیں نہیں، ہمیشہ حریص رہا کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا ہم نے پیارے نبی کے مشن کو انشاءاللہ پھیلانا ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت اجر دے، ہماری میڈیا ٹیم بہت زبردست کام کر رہی ہے کہ وہ ابھی اشر ذو الحجہ کے بہت چھوٹے چھوٹے سے 30 سیکنڈز کا 1 منٹ کے شارٹس بنا کے شیئر کر رہی ہیں کچھ دنوں سے. اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں اور ان کو آگے فارورڈ کریں. اور ایسے ہی اشر ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے بال اور ناخن کاٹنے ضروری ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے. اگر آپ اشر ذو الحجہ میں ناخن کاٹ لیں گے یا بال کاٹ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن مستحب ہے، پسندیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں اس کو محبوب رکھنا چاہیے. جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ کیا کرے، اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اور آپ جانتے ہیں کہ ناخن اور بال کب اور نہیں کاٹے جاتے؟ حج میں، احرام کی حالت میں. تو گویا ہم اپنے بال اور ناخن نہ کاٹ کر ایک قسم کا حاجیوں کے ساتھ اپنا ایک لنک شو کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا جس طرح وہ جو کہتے ہیں نا یکجہتی شو کرنا، تو ویسے شو ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ چونکہ ہمیں پیارے نبی نے حکم دے دیا تو ہم نے نہیں کرنا. تو اس لیے اپنا کچھ بھی کسی بھی طرح کے جسم کے بال آپ نے ریموو کرنے ہیں، کوئی تھریڈنگ کرنی ہے، کچھ بھی کسی طرح کا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اشر ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ کر لینا ہے. اپنے بچوں کا بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس کی قربانی ہے وہ کرے گا، تو ہم پوری فیملی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو کیا سارے فیملی والوں کا اس میں حصہ نہیں ہوتا؟ ثواب کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہم سب کو ثواب ملے، سب کی طرف سے چلی گئی. اور قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب جتنا پانا چاہیں اتنا ہی آپ قربانی کریں. ایک جانور پہ اکتفا نہ کریں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں زیادہ تو ضرور کریں. باہر کے ملکوں میں ہیں تو نہ صرف یہاں پر کریں
بلکہ پاکستان میں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کا بیک ہوم ہے وہاں پہ بھی ضرور کریں. لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آپ میں سے اگر کوئی استقامت القرآن میں بھی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہماری سہولت موجود ہے الحمدللہ، اور ہم وہاں پر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان سب کو انشاءاللہ آگے تقسیم کریں گے. تو ضرور جتنا اللہ کا قرب پا سکیں، ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اور ہر بندے کی طرف سے بھی قربانی ہو تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. یعنی جیسے بھی آپ جتنا کر سکیں اللہ کا قرب اتنا ہی ملے گا جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے، اور اللہ کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے، خون وغیرہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو جتنے دل سے تقوی سے اللہ کی محبت سے کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. یہ تو بہت شارٹ سا میں نے ہلکا سا ذکر کر دیا ہے، باقی ساری چیزیں انشاءاللہ لیکچر میں آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے انداز میں اشرۂ ذوالحجہ کو گزارنے کی اور ڈھیروں ساری نیکیاں کمانے کی توفیق دے، آمین. تفسیر آیہ نمبر 82 سے ہم نے کرنی ہے. لاسٹ ٹائم کی ہماری آیات بھی رہتی ہیں، ہم نے 81 تک کی تھی، انشاءاللہ اب ہم اس کو دیکھیں گے. فمن تولی بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ نبیوں سے ایک وعدہ لیا گیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ان کے بعد آنے والا رسول ہے، جب وہ ان کے پاس آئے گا ان تمام چیزوں کو لے کے جو کہ ان کے پاس تھیں، انہی کی ویریفیکیشن کے لیے، تصدیق کے لیے، تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد ضرور کریں گے. انہوں نے فرمایا کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے اس پر عہد؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. تو اللہ نے کہا بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے آگے، فمن تولی بعد ذالک، تو جو کوئی منہ موڑ جائے بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ وہ ہیں جو کہ فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں، باؤنڈریز کو کراس کرنے والے ہیں. افا غیر دین اللہ، کیا بھلا علاوہ اللہ کے دین کے، یبغونا، وہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، کچھ اور چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ اسی کے لیے فرمانبردار ہے، مسلم ہے، مطیع ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، خوشی سے ناخوشی سے، اختیاری نا اختیاری. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی جب آسمان و زمین کی ہر چیز، فرشتے، جن، انس، اور اس کے علاوہ ہر مخلوق جو کچھ بنا ہوا ہے وہ اللہ کے قانون فطرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اختیار کے ساتھ یا غیر اختیاری وہ اس کے حکم کے تابع ہے، اس کا حکم مان رہی ہے. تو یہ لوگ اللہ کا قانون، اللہ کا دین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اصل میں آخرت میں نجات کا ذریعہ تو اللہ کا دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو دین اللہ سے مراد یہاں پر اللہ کا وہ دین جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور حقیقت میں اگر میں، آپ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کریں تو اس کا سراسر اللہ کی سلطنت میں، اللہ کے مقام میں کہیں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ میں اپنا ہی نقصان کروں گی. اللہ کی فرما برداری کے لیے تو دنیا کی ساری مخلوق موجود ہے، فرشتے موجود ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے. چرچرانا کیا ہوتا ہے؟ جب زیادہ لوڈ پڑ جائے کسی پہ تو وہ لوڈ کی وجہ سے جو آواز سی ہو جاتی ہے اس کا ہے، چرچرا رہا ہے. اور حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ 4 انگلی بھی جگہ ایسی نہیں، 4 انگلی یعنی ایک ہاتھ جتنی ہے، تھوڑی سی، اتنی سی بھی جگہ ایسی نہیں آسمان میں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہو. تو اللہ کو میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. ان کو ہی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور نہیں کوئی بھی چیز مگر وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم کو سمجھ نہیں آتی، تم سمجھتے نہیں ہو اس کی تسبیح کو، تمہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے.
اور مطیع فرما بردار ہے، اسلام لائے ہوئے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہی کر رہی ہے۔ گنا کبھی نمکین نہیں ہوا، اورنج کا ذائقہ تھوڑا سا کھٹاس والا ہے، وہ کھٹاس والا ہی آئے گا۔ جو نمکین چیز ہے وہ ویسی ہی اگے گی۔ سیب کا ٹیسٹ جو ہے ہمیشہ وہی رہے گا، یہ نہیں ہوگا کبھی کچھ اور چینج ہو جائے۔ آم کے درخت پر کیلے نہیں لگ سکتے۔ جس کو جو کام دیا گیا ہے، سورج کو جہاں سے نکلنے کا کہا گیا ہے روز وہ وہیں سے نکلے گا۔ چاند نے رات کے وقت آنا ہے، وہ دن میں نہیں آ سکتا۔ جس وقت سورج کے آنے کا وقت ہے اس کے آگے پیچھے ذرا سا نہیں ہوتا۔ ہم انسان پوری ٹائمنگ لکھ کے رکھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم آئے گا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ پورے ٹائمنگز کے ساتھ ایگزیکٹ اسی منٹ پہ رات ویسی ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے۔ جانوروں جس کا جو کام رکھا گیا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ایک انسان کو اختیار دیا گیا اور اسی میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے۔ اب انسانوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ہر چیز اللہ کے سامنے مطیع فرما بردار ہے تو تم کیوں نہیں ہو؟ قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے ایمان لائے ہم اللہ پر۔ وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیا گیا۔ واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پہ۔ واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پہ۔ ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پہ۔ والاسباط، اور اولاد یعقوب پہ، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء آئے ان سب پہ جو کچھ نازل ہوا۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، جو حق آیا جس میں تحریف نہیں ہوئی، جو کچھ رب نے بھیجا، ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا۔ والنبیون من ربہم، اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے جو بھی دیے گئے ہم اس سب پہ بلیو رکھتے ہیں۔ ایز اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کو ڈینائی نہیں کرتے، جس طرح کہ باقی ادیان میں کیا جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ سب انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، سب اللہ کا حکم لے کر آئے، سب مسلم تھے، اور ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مطیع فرما بردار ہیں۔ جب اس کا حکم آ جائے تو پھر خاندان، شوہر، کوئی جتنی مرضی محبت ہو کسی سے، اس کا حکم، اس کی بات، اس کی خوشنودی پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر کس کا حکم، کس کی خوشنودی، کس کی رضا سب سے پہلے نمبر پہ؟ رب تعالیٰ کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ مسلم کا جب میں ورڈ پڑھتی ہوں اور مطیع فرما بردار، تو میرے ذہن میں ایک دم سے ایک غلام آتا ہے جو کہ ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہے اپنے رب کے حکم کے آگے، کہ اس کا مالک جو اس کو کہے وہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم دنیا میں کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والے جو آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اس طرح اون کر رہے ہوتے ہیں صرف تھوڑے سے پیسے دے کر، کہ جو میں چاہوں، جو میں کہوں، جس ٹائم میں جیسے کہوں۔ آج کپڑے دھونے ہیں تو چاہے اس کی طبیعت جیسی بھی ہے اس نے کپڑے دھونے ہیں۔ آج کے دن یہ صفائی کرنی ہے، آج کے دن یہ کام کرنا ہے، اس کو چھٹی چاہیے، لیکن آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، آپ چھٹی نہیں دیں گے۔ آنا ہے بھئی تو آنا ہے، ورنہ ویسے ہی جاب سے چھٹی کرو۔ تو رب تعالیٰ کے سامنے عبد ہے، عباد اللہ ہیں ہم، اللہ کے بندے ہیں۔ عبد بندہ، غلام ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اللہ ہمیں حقیقت میں مسلم بنائے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ میں یا اللہ تیری فرما بردار ہوں۔ یا اللہ میں نے تجھے ویسے ہی پایا جیسے کہ ایک آقا کو، ایک مالک کو ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسے ایک غلام کو ہونا چاہیے، ایک بندی کو ہونا چاہیے۔ آمین۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بہت مسکنسپشن ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کو کلیئر کر لیں، قرآن میں بہت کلیئر آیت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے
سورہ آل عمران کے آیت نمبر 19 میں بھی اس کو کلیئر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وہی حق ہے۔ اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور بلیسنگ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس دین اسلام کے پیروکاروں میں سے کیا، فالوورز میں سے کیا ہے، مجھے کسی اور طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور بالکل ہرگز یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے اور میرے ہاں یہ، اور نہ وحدت الادیان کا کانسیپٹ کو قبول کرنا چاہیے۔ وحدت الادیان کیا ہے؟ تمام ادیان کی وحدت، یعنی اکٹھا، یونٹی، کہ کوئی بھی دین اختیار کر لینے کی آزادی ہو، اور سارے دین اچھے ہیں، سب دین میں اچھی باتیں ہیں، کسی کوئی کچھ برا نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں کر رہے۔ اگر سب ٹھیک کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے کریٹر ہیں وہ ہمیں کہتے کہ سب کا سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں، ہاں ان میں اچھی چیزیں ہوں گی اور ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے یہودیوں کا جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ جو کچھ ایسے ہیں کہ تم ان کے پاس رکھوا دو خزانہ بھر کے بھی تو بھی وہ اس میں خیانت نہیں کرتے۔ جو اچھا ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن جو غلط ہے، جو قابل قبول نہیں ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو مینشن کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بالکل صاف اور طے شدہ قاعدہ ہے جس کی نہ کوئی تعویل کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن ہے، کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے سے قبول کریں گے۔ تو جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین تو اس سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی کے اندر بدعات بھی آ جاتی ہیں، جو دین ہمیں پیارے نبی نہیں سکھا کر گئے اور ہم خود سے اس کو شامل کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، دین میں ایڈ کر رہے ہیں، تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو بدعت میں جتنی بھی محنت کی ہو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ سورہ فرقان میں آتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو ہم اڑتا ہوا، یعنی ریت کی طرح وہ اڑتی ہوئی، ختم، خلاص، کچھ بھی نہیں اس کا ملے گا۔ تو جو دین اسلام کے علاوہ کچھ اور کوئی اور دین چاہے گا، کوئی اور طریقہ چاہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر کچھ اور بدعات کی طرف جائے گا، کچھ بھی اور کرے گا، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ بے شک رسول برحق ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ تو یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تین چیزوں کا انکار۔ اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پہلی چیز۔ پھر رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، رسول کو مانا بھی، اس کا حق بھی پہچان لیا، لیکن اس کا انکار کر دیا۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آئیں، ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو سچائی کو دیکھنے کے باوجود کفر پہ، ناحق پہ ڈٹا رہے، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ظالم اصل میں کون ہوتا ہے؟ جو حق کو پہچان کر بھی نہ مانے۔ اسپیشلی یہاں پہ اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف، جن کے سامنے حق آیا۔ اب دیکھیں کہ یہود و نصارہ مدینہ میں آ کر کیوں آباد ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، جس جگہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جگہ کیسی ہوگی، وہ زمین کیسی ہوگی، وہ سب مدینہ میں اترتی تھی۔ یہود وہاں آ کر مدینہ میں اسی وجہ سے آباد ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا، ان کے برحق ہونے کی گواہی بھی دی۔ کچھ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہود کے علماء یا جو دوسرے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں سے اور اس میں سے اس کو بتایا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہاں واقعی یہی نبی ہے، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ قرآن بھی دیکھ لیا انہوں نے، لیکن پھر گئے، نہیں مانے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہوا، نشانیاں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی نشانیاں دکھائیں جو ان کی تسلی کے لیے کافی تھیں۔ ان نشانیوں میں کچھ تاریخی قسم کے سوالات بھی انہوں نے کیے، جن کے بارے میں صرف اور صرف اہل کتاب علماء
جانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جوابات ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ سورہ کہف پوری، کہف والوں کا قصہ پوچھا، ذوالقرنین کون تھا، اور فلاں سارے انہوں نے کوسچنس کیے، روح کے بارے میں سوال کیا۔ اب یہ سارے ان کی کتابوں میں تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ ادھر ان کو نہیں پتا ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا۔ پھر قرآن نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی جو ان کی آنکھوں کے سامنے یا خود ان پر پوری ہوتی گئیں، جو کچھ کہا گیا تھا۔ پھر بھی یہ لوگ تعصب میں، ہٹ دھرمی میں ایسے بڑھے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور قبول نہ کیا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کے سب۔ استغفر اللہ۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے دوری۔ تین کام ہے جو کہ انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ان پر تین لعنتیں پڑی، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی، اور قیامت کے دن تو وہ خود ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر ہرگز بھی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور ہرگز وہ مہلت نہ دیا جائے گی۔ وہ ایک دن کی، کچھ وقت کی چاہیں گے خلاصی، کہ ان کو عذاب سے خلاصی ہو جائے، کچھ تھوڑا سا ان کو سانس لینے کا وقت مل جائے، ان کو وہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم۔ اتنے یہ بڑے بڑے گناہ، اتنی بڑی بڑی غلطیاں، اور اس کے بعد بھی رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ کسی بھی گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، چاہے وہ کفر یا گناہوں میں کتنا ہی آگے بڑھ جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو رب تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، سٹاپ نہیں لگا ان کا، اور آگے کے آگے وہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے نا تو ہر روز اس کا ایمان بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے، ہر نیک عمل آپ کے ایمان کو اور اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو اور آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران سٹارٹ کی تو بہت سارے لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کلاس میں تو ہم قطرہ قطرہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، سورہ بقرہ سے اب تک ہم 4-5 سال گزار چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے جب یہ کورس جوائن کیا تو اس کے بعد ہمیں اور شوق ہوا، تو ہم نے اور گرامر کا کورس کیا، تجوید کا کیا، حفظ کا کیا، کہیں اور پورے فہم کا کر لیا۔ تو نیکی نیکی کو آواز دے رہی ہوتی ہے، آپ ایک نیکی شروع کرتے ہیں تو اور آئیڈیاز آتے ہیں۔ آپ جو حفظ کا کورس کر رہے ہیں ان کو لگتا ہوگا کہ سورہ آل عمران کی کلاس لینا تو بہت ایزی ہے، کہ اس میں صرف ایک کلاس لینی اور ایک گروپ لینا ہے۔ اب حفظ میں تو اس کی کلاس بھی لینی ہے، پھر 3 دن گروپس بھی لینے ہیں، تو پورا پورا ہفتہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو جب لیکن آپ اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کو اور اگلے سٹیپ پہ لے جاتا ہے، پھر اللہ آپ کو اور اگلے سٹیپ پہ لے جاتا ہے۔ ایسے ہی اب جس طرح آپ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ رائٹ سائڈ پہ ٹرن لیں گے تو اب پھر ادھر سے آپ رائٹ سے رائٹ ہی ہوتے جائیں گے، ایسے ہی لیفٹ ہوں گے تو لیفٹ سے لیفٹ ہی انسان ہوتا جاتا ہے۔ انسان جب کفر میں پڑتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، تو اس کا واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر اس میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ اس میں اسپیسیفکلی اسکالرز کہتے ہیں کہ یعنی جو موت کے وقت کا جو ہے نا تب توبہ کرنا تو ہرگز ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے کفر میں، اور کفر میں بڑھ کے اسلام دشمنی بھی خوب کی، اور پھر مرتے ہوئے وہ کہیں کہ ہم نے توبہ کی تو ان کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو برے اعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب میں نے توبہ کی۔ کسی کا تاریخ میں آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اب میں نے توبہ کر لی، اب میں توبہ کر رہا ہوں، جب اس نے موت دیکھی اپنی؟ تو فرعون، بالکل،
اس نے کہا تھا اب میں ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ مند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے، تب تک قبول ہے۔ اور پھر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذهبا ولا بافتداء بھی، چاہے وہ زمین برابر بھر کے بھی سونا دے دے فدیے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، سب سے ہلکے، سب سے کم جس کو عذاب مل رہا ہوگا، اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے، دنیا میں جتنا کچھ تھا، تو کیا تم اسے اپنی جان بچانے کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نہ مانے اور شرک کرتے رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج چانس ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا کفارہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ میرے سمیت ہر ایک اپنے اندر جھانکے اس چیز سے غافل ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ دنیا میں تو کوئی رتی برابر بھی صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور بھی دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، خوب بڑھا دیتے ہیں، لیکن آخرت میں زمین بھر سونا بھی ہوگا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج جتنا سا تھوڑا سا سونا ہے اس پر زکوٰۃ دینا ہمیں مشکل لگتا ہے، ان پیسوں کو پہنچانا مشکل لگتا ہے، اس کی کیلکولیشنز مشکل لگتی ہیں، اور کل زمین بھر کے، صرف گھر بھر کے نہیں، صرف ایک کمرہ بھر کے نہیں، آپ کا صرف اور صرف ایریا نہیں، سٹی نہیں، کنٹری نہیں، ساری دنیا بھر کے بھی سونا، انسان کہے گا سب لے لو مجھے نجات دے دو، تو آج دنیا میں ہی انسان اللہ کی راہ میں دے دے، آج دنیا میں ہی لگا لے، تو کیا فائدہ، کیا زبردست فائدہ ہو۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں اور توبہ سے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ سے ووٹنگ کرائی تھی تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ کس طرح سے چھٹیاں چاہ رہے ہیں، 2 ویکس کی ہماری چھٹیاں ہونی ہیں، تو کون سی رکھی جائیں، نیکسٹ 2 ویکس کی رکھی جائیں اس سے نیکسٹ 2 ویکس کی۔ تو بہت کلیئر آپ کی ووٹنگ تھی، جس کے بعد انشاءاللہ یہی ہمارا ڈیسیژن ہے کہ نیکسٹ ویک کلاس ہوگی آپ کی، اور اس کے بعد نیکسٹ 2 ویکس عید بریک ہوگی، انشاءاللہ چھٹیاں ہوں گی، تو ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ توبہ کے ٹاپک کو بھی کور کریں گے اور اپنا انشاءاللہ 4تھ جز بھی سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے، اور میرا دل تھا کہ آپ سب سے سنتی کچھ نہ کچھ بات چیت، لیکن ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ گروپ میں ضرور شیئر کریں یہ سفر کیسا رہا، 3 جز مکمل ہوئے، مڑ کے واپس دیکھیں اور اب دیکھیں تو اللہ کی کیا رحمتیں، کیا بلیسنگ، کیا کچھ آپ کو میسر ہے، کن چیزوں میں آسانی ہوئی، دل کا سکون کتنا ملا، اور اس ذکر نے آپ کی لائف میں کیا چینج پیدا کی، آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ باقی سب کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔